رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ برادر محترم قاری یاسین حیدر صاحب تشریف فرما ہے۔ میں کچھ ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی پڑی کہ میں اس ذمہ داری کو اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اور سب سے مبارک گھڑیاں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لسان الامت اور داعی امت اور داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مجھ فقیر کو میزبان بنایا ہے، اور وہ جمعرات کو انشاءاللہ فیصل آباد مجھ فقیر کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور 2 دن کا ان کا پروگرام ہے۔ 26 تاریخ بروز ہفتہ ان کے 1 ماہ کے دورے کے اندر انہیں کسی جگہ نہ اسلام آباد، نہ لاہور، نہ کراچی کھلے عام پروگرام نہیں کرنے دیا گیا، بعض وجوہات کی بنا پر، مگر اللہ جس کا ساتھ دیتا ہے اس کے راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ بے شک کہ حکومت پنجاب نے میری ادنی سی درخواست پر، جو میں نے سیکرٹری ہوم کو لکھی، انہوں نے فیصل آباد کے دورے کی ان کی آمد کا بھی بندوبست فرمایا، اور مجھ فقیر کو پاکستان میں ان کے پورے 1 ماہ کے دورے کے اندر اجازت دے دی کہ آپ ان کا کھلے عام آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر جتنا بڑا چاہیں اجتماع کر لیں، ڈاکٹر ذاکر کو اجازت ہے کہ وہ خطاب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اپنے تو ہمیں پہچان نہ سکے، مگر عرش والے کی اپنی منشا ہے کہ اس نے ہمیں غیروں سے منوا لیا الحمدللہ۔ تو آج میں 2-3 دن سے مسلسل جاگ رہا ہوں، بہت کم سوتا ہوں، لیکن ابھی بھی میری ٹیم جو ہے وہ اس پنڈال میں بیٹھی ہے، اور میری اللہ سے عرض بھی ہے اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اس اکیلے کائنات کے خالق و مالک سے عرض کر دیجئے کہ اے عرش والے، فیصل آباد کی دھرتی پہ تیری رحمت اور تیری توفیق سے وہ شخص آ رہا ہے جس کی وجہ سے تو نے 11 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا۔ 11 لاکھ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اور میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے تذکرے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اتنے لاکھ مسلمان کیا، فلاں نے اتنا کیا، ہمیں نہیں پتا کتنا کیا کہ کتنا نہیں کیا، مگر عرش والے کی رحمت کا کیا کہنا کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایسا ذاکر نائک دیا ہے کہ جس کی تعداد
آج میڈیا نعرہ تکبیر، قاری بنیامین عابد صاحب، سب کہو زندہ باد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی توفیق سے آپ کے فیصل آباد میں وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کا تذکرہ خوابوں والا یا مجنوؤں والا یا ایسے ہی ایرے غیرے والا نہیں، اور ملت کفر بھی کہتی ہے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں 2 ماہ رہ جائے تو ہمارے ملک کی حیثیت مٹ جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے اس دورے کو اپنی رحمتوں میں رکھ کے ہر شر سے محفوظ فرما کے کامیاب فرمائے، اور اللہ انہیں حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ مجھے بھی توفیق بخشے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک شہر نیشاپور میں گئے، اور وہاں ان کے استقبال کے لیے 4000 گھوڑوں پہ سوار شہر کے باہر لوگ ان کا استقبال کرنے گئے، 4000۔ اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ اکیلے گھوڑے نہیں نکالے، اس وقت کے دیناروں کو بارش کی طرح امام بخاری کے اوپر لوگوں نے برسایا، اور لوگوں نے لکھا کہ آج ہم امام بخاری کے استقبال کے لیے نہیں آئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم مدینے والے کی حدیث کا استقبال کرنے آئے۔ فیصل آباد کے لوگوں، انشاءاللہ جان جاتی ہے جائے، تختہ دار ملتا ہے مل جائے، ساری کائنات سے ٹکرانا پڑا ٹکرا جاؤں گا، مگر جہاں رب کی رضا ملے گی، جہاں محمد کی وفا ملے گی، میں کر سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ واللہ انشاءاللہ ہم بھی غریب جتنی اوقات کے مالک ہیں اپنے معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر اللہ آپ پہ راضی ہوا اور آپ نے کوشش کی 26 تاریخ کو وابڈا سری کے بہت بڑے پنڈال، اور پنڈال کتنا مجھے رات ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ کہہ رہے تھے، 20 ایکڑ کا پنڈال ہے، 20 ایکڑ کا الحمدللہ، اور مجھے آسمان والے پہ یقین ہے فیصل آباد کی دھرتی کا اس سے بڑا جلسہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں کوئی میرا کمال نہیں، واللہ العظیم میری کیا اوقات، میری اگر اوقات ہی ہوتی تو مرکزی جمعیت والے مجھے کبھی جدا نہ ہونے دیتے، ہمارے فقیروں کی کیا اوقات ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا مرنا بھی رب کی رضا کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی رب کی رضا کے لیے ہے، اور انشاءاللہ یہ پنڈال اور یہ جلسہ یہ عرش والا نکالے گا لوگوں کو اس دن، نہ میری ذات کے لیے نہ میری اولاد کے لیے، عرش والا نکالے گا تو محمد کے غلام کے لیے نکالے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہتا جاؤں کہ کوئی پروگرام نہیں تھا فیصل آباد کا، یہ آسمان والا رب جانتا ہے کہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ ایک میری 10-10.5 سالہ بیٹی ڈاکٹر ذاکر کا فیصل آباد کے آنے کا سبب بنی ہے، اس نے 34 دن کے اندر آسمان والے کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے آنے سے پہلے مجھے کہا کہ جہاں یہ بیٹی ہوگی میں اسے کے سر پہ پیار کرنے کے لیے، دعا دینے کے لیے آؤں گا۔ تو میں نے سوچا اگر عرش والے میرے گھر میں 5 بچوں کو قرآن کے حافظ بنایا ہے تو اے
غریب انسان سب کچھ لٹتا ہے، لٹا دے، مگر معزز مہمان کا فیصلہ بعد میں اس طرح استقبال کر دے کہ وہ جاتے ہوئے صرف اتنا بھی کہہ گیا کہ غفر اللہ لک، جا کاشف تجھے تیرا رب معاف کرے۔ مجھے یقین ہے قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہوا، ایک اللہ کے ولی کی سفارش ہوئی اور اس کی میری مغفرت کے لیے صرف گواہی درج ہوئی، مجھے عرش والے پہ یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرات، میری آرزو ہے کہ میرے چھوٹے بھائی عبد الخالق ایک بہت بڑا قافلہ، آج مجھے ایسے ہی ذرا بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایجنسیوں کے لوگوں نے کہا کہ رنداوا صاحب ہم نے 7 بجے وابڈا سٹی کے 5 دروازے ہیں، 10 دروازے ہیں ٹوٹل وابڈا سٹی، اور 1000 ایکڑ 40 مربع میں سوسائٹی ہے، 40 مربع۔ کہنے لگے ہم نے 5 دروازے جو کھولے ہیں ہم نے 7 بجے بند کر دیں۔ یہ بات سنا کے پھر میں آپ کو ایک نصیحت کر کے اجازت چاہوں گا۔ علماء تشریف فرما ہے، ان سے تائید کروا لیں۔ آؤ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور جو رب کے لیے جیتا ہے، رب کے لیے مرتا ہے، رب کے لیے نماز پڑھتا ہے، رب کے لیے قربانی دیتا ہے، اور کسی سے مسکراتا ہے تو رب کے لیے، کسی سے لڑتا ہے تو رب کے لیے۔ اور یارو، وہ جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اسی جگہ رحمتوں کی بارشیں نازل کر دیتا ہے۔ مجھے کہنے لگے ایجنسیوں والے، آج تک میں نے کسی دائی کے لیے یہ نہیں سنا، توجہ سے سنو میری بات، اور نوجوانوں میں تمہارے سے مخاطب ہوں، سنو، ایسا دائی بنو، ایسا قرآن و سنت کا جھنڈا پکڑو۔ کہنے لگے 7 بجے تک ہم دروازے کھلے رکھیں گے، اگر 9 بجے تک دروازے کھلے رہے تو ہم سے لوگ سنبھالے نہیں جا سکتے، کوئی اس کا فرقہ نہیں، کوئی ذاکر کی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، کوئی کسی سے نسبت نہیں، نہ سہارنپوری ہے، نہ مبارک پوری ہے، نہ ملتانی ہے، نہ لاہوری ہے، نہ ہندوستانی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ بریلوی کہلواتا ہے، نہ دیوبندی کہلواتا ہے، نہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں آج پتہ نہیں کتنی دفعہ رو پڑا ہوں، مجھ سے رابطہ کرنے والے ایسے لوگ آئے، ایسے فون آئے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو رب کے قرآن کے لیے صرف مرتا ہے، محمد کے فرمان کے لیے مرتا ہے، آسمان والا اس کے پیچھے اپنے بندوں کی لائنیں لگا دیتا ہے، لائنیں لگا دیتا ہے۔ میں نے ایجنسیوں سے کہا ہے کہ 9 کی بجائے چاہے 19 بج جائے، اگر کسی میں جرت ہے تو وابڈا سٹی کا دروازہ بند کر کے دکھائے، میں انشاءاللہ انتظام کروں گا۔ 1 لاکھ بھی آ جائیں، آسمان والا جانتا ہے ہم اللہ کے فضل سے چشم برا ہوں گے اور پہلو پھلا کے بیٹھیں گے کہ آؤ اس اللہ والے سے دین سن جاؤ۔ تمہاری آج کی مجلس میں اگر ایک عیسائی بھی اس دن مسلمان ہو گیا تو ساری کی ساری مجلس کا انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے۔ اور یہی میں آپ کو نصیحت کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضرات، آپ نے جس دین کو مانا ہے، آخری بات سنیے، آپ نے جس اسلام کو مانا ہے، یہ اسلام صرف مدینے تک محدود نہیں تھا، یہ مکہ تک محدود نہیں تھا، یہ نبی کی زندگی تک صرف محدود نہیں تھا، اور لوگوں یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو جیسے ابھی سندیں دی جا رہی تھی، اپنے بچوں کو اگر کسی کے پیچھے چلانا ہے،
اگر اپنے بچوں کو آپ نے کچھ پڑھانا ہے، اگر اپنے بچوں کو تم نے کسی منزل پہ پہنچانا ہے، ساری گروہ بندیاں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھو، رب کے قرآن سے جڑ جاؤ، محمد کے فرمان سے جڑ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم رب کا قرآن پکڑ کے رکھو گے، محمد کا فرمان پکڑ کے رکھو گے اور ساتھ اس کا عمل کر کے دیکھو گے، کعبہ کے رب کی قسم تمہاری عزتوں کا محافظ خود عرش والا بن جائے گا، تمہاری جان کا محافظ عرش والا بن جائے گا، تمہارے گھر کا محافظ عرش والا بن جائے گا۔ اور ایک آیا تھا اسلام لانے والا، حکمران تھا، امیر المومنین تھا، امیر محترم تھا، کیا تھا؟ اونچی بولو، کیا تھا؟ ہائے امیر محترم تھا، نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ ایک بغداد سے مائی آئی، بوڑھی اماں سوال کرتی ہے اس کی بیوی فاطمہ سے، پہلے تو گھر میں داخل ہوتے ہی کہنے لگی یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ فاطمہ نے جواب دیا ہاں اسی کا گھر ہے۔ کہنے لگی تمہارا اپنا بیڑا غرق ہوا ہے، میرا چولہا کیسے جلے گا؟ میں تو عراق سے مانگنے آئی تھی آپ سے، اپنی یتیم بچیوں کے لیے وظیفہ لینے آئی تھی۔ فاطمہ جواب دیتی ہے، کہنے لگی اے اجنبی عورت سن لے، ہم نے امت کا دیا جلانے کے لیے اپنا بجھایا ہوا ہے، آج تنظیموں کے نام پر بدماشی کرنے والوں، تنظیموں کے نام پر اللہ رسول کو چھوڑ کر اپنی ذات کو منوانے والوں، جاؤ تم بھی اور تمہارے عزم بھی، ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہماری وفا ہوگی آسمان والے خدا سے ہوگی، مدینے والے مصطفیٰ سے ہوگی انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ کہنے لگی میرا خامد مر گیا ہے، میں وظیفہ مانگنے آئی ہوں۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ سامنے جو مٹی میں پانی ڈال رہا ہے وہ تیرا امیر المومنین ہے، ابھی آئے گا، میں تیری بات کرتی ہوں۔ آیا امیر المومنین، ایسا لیڈر ہوتا ہے، ایسے قائد ہوتے ہیں، یہاں وہ قائد بنے پھرتے ہیں جن سے سلام لینا مشکل ہے۔ آؤ مر جاؤ اگر رب کے لیے نکلے ہو، نہ رات کی پرواہ کرو، نہ دن کی پرواہ کرو، نہ کسی ذات کی پرواہ کرو، نہ کسی جماعت کی پرواہ کرو، پرواہ کرنی ہے تو اکیلے پروردگار کی پرواہ کرو۔ کیا کہا؟ جب آیا امیر المومنین پاس بیٹھا، اس نے اپنا غم سنایا، میری 4 بیٹیاں ہیں، یتیم ہیں۔ امیر المومنین نے وظیفہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب گورنر بغداد اما بعد فلاں بنت فلاں کو اتنا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اس نے پہلی بیٹی کی چٹ پکڑی، کہنے لگی الحمدللہ، دوسری کا لکھا، کہنے لگی الحمدللہ۔ بس سمجھو جلسوں کا فائدہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور سن لو یہاں رک کے بعد، اس پورے پنڈال میں تم ساری رات ایک ٹانگ پہ بھی جلسہ سنو، اگر تم نے فجر کی نماز امام کے پیچھے نہ پڑھی، قیامت کے دن عرش والا یہ جلسہ تمہارے منہ پہ مارے گا۔ اٹھ جاؤ، چلے جائے۔ اگر کوئی رب کی نماز نہیں پڑھتا تو کعبہ کے رب کی قسم اس کے جلسے کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تربیت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ تو میں جو آخر میں بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 3 بچیوں کا لکھا وظیفہ، ابھی چوتھی کا لکھنے لگے تو کہنے لگی واہ امیر المومنین، تیری ناک تو ایسی ہے جیسے تلوار ہوتی ہے، جیسے آج ہم اپنے لیڈروں کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب تسی نہ ہوو تے پاکستان دا بیڑا گرک ہو۔ ایک ہمارا بیچارہ جیل میں پڑا ہے، نوجوان گمراہ ہے،
یہ آئے گا تو ملک چلے گا. جاؤ. یہ ملک نہ کوئی ملا چلا سکتا ہے نہ کوئی سیاستدان چلا سکتا ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا رب عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن خطاب جیسا کوئی پیدا کرے گا جو اپنی ناموری کے لیے نہیں آئے گا، عرش والے کی رضا کے لیے آئے گا، اور انشاءاللہ پھر انقلاب آئے گا. ابھی چوتھی کا نام لکھنے لگے، اس نے تعریفیں شروع کر دی. یہ ہے لیڈر، یہ ہے قیادت. پینسل کاغذ سائڈ پہ رکھا اور کہا بوڑھی ماں چلی جا میرے گھر سے، چلی جا. کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا جب تک تو میرے وظیفوں کو جاری دیکھتے ہوئے عرش والے کی تعریف کرتی رہی میں تیری بچیوں کے وظیفے جاری کرتا رہا. اب تو پھسل گئی ہے، ڈگمگا گئی ہے. تو نے میرے گناہگار کی تعریف کی ہے. جو میرے گناہگار کی تعریف کرتا ہے میں بیت المال سے اس کو پیسے نہیں دیتا ہوں. جا اپنی 3 بچیوں کو کہنا کہ وہ اکٹھے پیسے کر کے چوتھی بہن کو پال لے. اب عمر بن عبدالعزیز کی قلم نہیں چل سکتی ہے. حضرات، اللہ کا دین غالب دین ہے، لیکن اس وقت تک غالب نہیں ہو سکتا جب تک تم اس دین کے لیے مخلص نہیں ہو جاتے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کی مرکزی جمعیت کے دفتر میں تشریف لے گئے. اس میں میاں منظور صاحب میرے چھوٹے بھائی کا بڑا کردار ہے. لمبی بات ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا. پیغام ٹی وی کا وزٹ کیا. میں دیوبندی بریلویوں کا بات میں کروں گا، اپنے گھر کی پہلے کروں گا. پیغام کا وزٹ کیا. ڈاکٹر صاحب نے سارا دیکھ کے کہا ٹھیک ہے مگر ابھی تمہارا معیار ٹھیک نہیں، اس کو اور اچھا کرو، اور اچھا. ایک فقیر کھڑا تھا ساتھ، یتیم. اس نے کہا جی ہمارے پاس وسائل نہیں. اے اس بستی کے نوجوانوں سنو، آج بھی عرش والے نے اپنے دین کو منوانے کے لیے اپنے بندے پیدا کیے. اس نے کہا وسائل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، میں نے اسے کہا اگر تم رب کے لیے کام کرتے ہوتے تو یہ بات کبھی نہ کہتے، کبھی نہ کہتے. بس ظالموں، تمہارے ہی گھر کا فرد ہے، تمہارے ہی دین کو ماننے والا ہے، تمہارے ہی قرآن و سنت کو سر پہ سجانے والا ہے. سیال کوٹ گیا، میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. اربہا پتی کربہا پتی سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہے کہ ہم نے ذاکر نائک کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ہی کر جانا ہے. ابھی وہ فیصلہ بات نہیں آیا. مجھے ستارہ انڈسٹری کے مالک نے کل بتلایا ہے. کہنے لگا رنداوا صاحب اگر یہ شخص 2 ماہ پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں تقاریر کر جائے، کہنے لگا یہاں سب مولویوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی لعنت مٹ سکتی ہے. یہ صرف برکت ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ دین ہے جو حق ہے اور حق والے نبی پہ آیا ہے. کامل دین کامل نبی پہ آیا ہے. اس کے ساتھ جڑو، مرنا جینا اس دین سے نکالو، اس کی پیروی کرو. باقی سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.